बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन वर्शक राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपकी ज़िंदगी में मुश्तरी के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। एस्ट्रोलॉजिकल मैथोलॉजी ये बताती है कि मुश्तरी जब आपके ज़ायचा के 10वें बैतुल किस्मत में आता है तो आपकी किस्मत को 4 चांद लगा दिए जाते हैं। मुश्तरी जो इल्म व हिकमत का, दौलत, खुशकिस्मती और तरक्की का सैयारा माना जाता है, आपके 10वें एवेटार हाउस बैतुल किस्मत मिड हेवन गेट में आन पहुंचा है। 30 जून 2026 से लेके 26 जुलाई 2027 तक अब मुसलसल 13 माह मुश्तरी आपके ज़ायचा के 10वें घर में क़याम करेगा। ये आपके लिए बड़ा सूटेबल टाइम है, फेवरेबल टाइम है, आपके लिए बड़ा अच्छा, मुबारक, मुफीद वक्त है। इस वक्त की सआदत से आप यकीनन ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। इससे पहले 1990 और 1991 में ये वक्त आया था। अगर आपने लड़कपन में या जवानी में ये दौर देखा है तो यकीनन आपको कोई बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। फिर 2002 और 2003 में ये टाइम आया था और अभी माजी करीब में 2014 और 2015 में ये वक्त आया था जब मुश्तरी आपके ज़ायचा के 10वें बैतुल किस्मत में बरा जमा था। अब ये जो 13 माह का एक नया सीज़न स्टार्ट हुआ है आपकी ज़िंदगी में, तो इसका आपके कैरियर पे बड़ा मुस्बत अच्छा असर पड़ेगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपका कारोबार फलेगा, फूलेगा, फ़रोग़ पाएगा, समाजी रुतबा और हैसियत आपकी बढ़ जाएगी। आपके मकाम और मर्तबा में इजाफ़ा करने के लिए ये वक्त आपकी भरपूर मदद करेगा। इसका सबसे पहला असर तो आपके कैरियर पे पड़ेगा। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप मुलाज़मत करते हैं, चाहे आप अपना ज़ाती बिज़नेस करते हैं, छोटे पैमाने पे भी, जहाँ भी जो काम करते हैं, उसमें आपको गैर मामूली तौर पे कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं, रोशन नज़र आ रहे हैं। आप तरक्की करेंगे और अगर आप सरकारी मुलाज़मत करते हैं तो आप आला ओहदे पे पहुँचेंगे, आप मैनेजर बन सकते हैं, आपका प्रमोशन होगा। अगर आप किसी ऐसे महकमे में हैं जहाँ आप डिज़र्व करते हैं तो आपको डायरेक्टर बना दिया जाएगा या बड़ा मनसब आपको ज़रूर मिलेगा, प्रमोशन आपकी ज़रूर होगी। अब आपके पास 13 महीने का टाइम है, जिसमें से ये पहला जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई 2027 तक आपके पास वक्त है। फिर मुआशरे में आपकी क़द्र व मंज़िलत और आपका वक़ार बुलंद होगा। लोग आपकी क़यादत को तस्लीम करेंगे, आपके मशवरे की कदर करेंगे। वसी पैमाने पे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, खुशियाँ आएंगी और कारोबार, मेहनत, काम, मुशक्क़त, जिद्दोजहद आपके लिए मुनाफ़ा बख्श साबित होगी। मुश्तरी जब ज़ायचे के 10वें घर में आता है तो 2 बड़े अहम काम करता है। सबसे पहला ये आपको मुतमईन कर देता है। आप अपने काम से, आप अपने कारोबार से, अपने बिज़नेस से, अपने पेशे से मुतमईन हो जाते हैं। हालात इत्मीनान बख्श हो जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका हौसला बढ़ता है, आपका एतमाद बढ़ता है, आप में खुद एतमादी आती है और कैरियर को बढ़ाने के लिए जो हौसला और मदद और जो कुमक आपको चाहिए, वो आपको मिल जाती है। आपने पिछले दिनों में बहुत से कठिन वक्त देखे। आपने माजी करीब में ज़ोहल की 7.5 साला 7.5 भी बर्दाश्त की। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो था वैदिक सिस्टम में, तो आपने ये मुसीबतें झेली हैं। अब बिल्कुल उनके अपोज़िट सब कुछ होने वाला है। तो इस वक्त को खैर मक़दम कीजिए और जुलाई में आपके लिए जो सबसे बड़ा अहम मुबारक दिन है, वो 29 जुलाई का दिन है, जब आपके बैतुल किस्मत 10वें घर में मुश्तरी के साथ आफ्ताब आलम मताब हम क़िरान होगा आपके हाउस ऑफ कैरियर में। लियो सीज़न में जो 23 जुलाई से 23 अगस्त तक रहेगा, तो शम्स
مشتری کے ساتھ ہم قران ہوگا. جوپیٹر کیزمی اسے کہا جاتا ہے. یہ بڑا زبردست وقت ہے. اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں. اسکارپینز ابھی 4 جولائی کو ایک بہت بڑا میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ جیمینائی زوڈائیکل سائن میں مارس اور یورینس کنجیکشن کر رہے ہیں. تو ان کا اثر آپ کے مشترکہ مفادات پہ پڑے گا. اگر آپ ٹیم ورک کرتے ہیں، اگر آپ مل کے کام کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو یہاں ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی جو آپ کے پارٹنرشپ زون کو تبدیل کر دے گی. آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر کو گویا الیکٹرک شاک پہنچے گا. اسے بجلی فراہم کی جائے گی. آپ کے اختیارات میں اضافہ ہوگا، آپ کے اسباب میں اضافہ ہوگا، آپ کے وسائل میں اضافہ ہوگا. دوسروں کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں آپ ان پہ غالب آنا شروع ہو جائیں گے. کسی جگہ آپ کا حصہ تھوڑا ہے، آپ کا شیئر تھوڑا ہے، تو اچانک سے کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ آپ کا شیئر بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے حصص بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بصارت اور بصیرت اور حکمت عملی سے اگر آپ نے اس وقت کی قوت سے فائدہ اٹھایا اور اچھا مناسب مالی فیصلہ کیا تو آپ کو زبردست کامیابی بھی ملے گی. 5 جولائی ایک بہت بڑا میگا اسٹرالوجیکل ایونٹ ہے جب مارس اور پلوٹو کنجیکشن کر رہے ہیں جیمینائی میں. آپ کے 8ویں گھر کو براہ راست بھرپور طاقت مل رہی ہے. اب اس معاملہ کو سمجھیں اسکارپینز، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ دن کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا رولر پلانٹ مارس یعنی مریخ ہے، اور اگر رات کے اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا رولر پلانٹ پلوٹو ہے. حالانکہ ماڈرن اسٹرالوجی میں چاہے آپ دن میں پیدا ہوئے یا رات میں پیدا ہوئے آپ کا رولر پلانٹ پلوٹو ہے. لیکن میری تحقیق کے مطابق، جسے آپ رضوی اسٹرالوجی کہہ سکتے ہیں، میں یہ قانون قائم کیے ہوئے ہوں کہ آپ دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو آپ مارس کے زیر اثر ہیں، اور اگر رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو پلوٹو کے زیر اثر ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ قدیم علم نجوم میں مری ہمیشہ سے آپ کا رولر پلانٹ رہا ہے. مری واریر ہے، یودھا ہے، جنگجو ہے، یہ افواج کا سپہ سالار ہے. لیکن پلوٹو ایک ننا منا سا سیارہ ہے، اور یہ ایک ننا منا سا ننجا ہے جو ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہے. اس کے پاس بڑی ٹیکنیک ہے، اس کے پاس بڑے طریقے ہیں، بڑے گر ہیں، بڑی مہارت ہے. تو ننجا ہے. تو پلوٹو نے اسکارپیو زوڈائیکل سائن کو مارس سے ہتھیا لیا اور اس پہ قابض ہو گیا. اب چاہے بعض اسٹرالوجر یا بعض سائنٹسٹ سرے سے پلوٹو کو سیارہ ہی نہ مانے تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن مارس کے مقابلے میں آنے والا یہ پلوٹو بھارکیف پلانٹ تو ہے. اب یہ آپ کے دونوں پلانٹ ہیں، ان دونوں کا آپ کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. ان دونوں کی آپ کی زندگی پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اور آپ ان کی کشمکش میں بہت پریشانیاں برداشت کرتے ہیں. جب مارس اور پلوٹو یہ دونوں آپس سے غلط نظریں قائم کریں، ان کے اسپیکٹ اگر برے ہوں، نامناسب ہوں، نحس ہوں، تو آپ کی زندگی وبال بن جاتی ہے. آپ کے ڈپریشن میں، پریشانی میں، ٹینشن میں بے پناہ اضافہ ہونے لگ جاتا ہے. ابھی ماضی قریب میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میں آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں. نومبر 2024 میں مارس اور پلوٹو کا آپس میں مقابلہ ہو گیا تھا. تو اس اپوزیشن مارس اور پلوٹو میں آپ پہ بڑی مشکلیں آئیں، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ذہنی بے سکونی. اور یہ وہ وقت تھا جب آپ یہ سوچنے پہ مجبور تھے کہ اصل میں آپ ہیں کہاں اور آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کون سی ہے. جس جگہ آپ رہ رہے ہیں یہ جگہ آپ کے لیے بنی ہی نہیں، یہاں آپ کو نہیں رہنا چاہیے. آپ نقل مکانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس وقت میں 2024 نومبر میں آپ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے اور کشمکش میں تھے، اضطراب کی کیفیت تھی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. پھر جنوری 2025 میں دوبارہ سے مارس ریٹروگریڈ ہو کے پلوٹو کے عین مد مقابل آ گیا. یہ بھی آپ کے لیے بڑا ٹف ٹائم رہا. اور پھر ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں
अप्रैल 2025 में एक बार फिर प्लूटो और मार्स का आपस में मुकाबला हुआ। तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करते रहे, और जब भी ये मुकाबला हुआ उसके बाद फिर आपने जबरन तौआन करहन ना चाहते हुए भी या नकल मकानी की, या जॉब छोड़ दी, या जगह बदल दी, या कहीं ना कहीं से आप शिफ्ट हो गए। आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक इनकलाब जो था वो आया। चूँकि प्लूटो इनकलाब लाता है, बदलाव लाता है, तब्दीली लाता है। ये आपका पहला वजूद ख़त्म करके आपको एक नई शनाख्त और एक नई पहचान देता है। अब कुछ अच्छे टाइम भी आए जब मार्स और प्लूटो ने आपस में कंजक्शन किया, हम क़िरान हो गए। ये आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे बदलाव का, एक नए आगाज़ का पेश ख़ैमा साबित हुए। 27 जनवरी 2026 में इस दौर का आगाज़ हुआ जब मार्स और प्लूटो साइकिल में ये पहली बार हम क़िरान हुए, इनका कंजक्शन हुआ। आपके ज़ायचा के चौथे घर में आपका रिहाइशगाह, आपका घर, आपकी बुनियाद, जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक इनकलाब बर्पा होता हुआ नज़र आया। और अब 5 जुलाई प्लूटो और मार्स आपस में ट्राइन की नज़र कायम कर रहे हैं, तसलीस बना रहे हैं, पाँचवीं सात नज़र से एक दूसरे को देखेंगे। तो ये आपके ज़ायचे के 8वें घर को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। आपकी छुपी हुई सलाहियतें बेदार होने वाली हैं। जिन चीज़ों पे आपने तवज्जो नहीं दी माजी में, जिन चीज़ों पे आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, आप देखेंगे कि जुलाई की पहली तारीख़ों से ही आपका जहन बदलने लग जाएगा। चूँकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड में आपके ज़ायचा के 9वें घर में, तो आपके सामने माजी के हालात और वाक़यात की फ़िल्म चलने लग जाएगी, फ्लैशबैक आपके सामने आने लग जाएंगे, और एक तख्लीकी सलाहियत जो छुपी हुई है, जौहर है, काबिलियत है, वो आपको मिलेगा। एक नायाब किस्म की ताकत आपको मिलेगी जो नायाब, कामयाब और पोशीदा छुपी हुई चीज़ों की तरफ आपको लेके जाएगी। आपकी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मामलात, आपकी किताब ज़िंदगी के बहुत से ऐसे सफ़हात जिनको आपने अभी तक खंगाला नहीं है, जिनको आपने देखा नहीं है, वो उमूर जिन पे कभी आपने गौर व खौज़ नहीं किया। तो अब ये महीना आपके लिए एक मज़बूत तरीन महीना साबित होने जा रहा है। जितने भी बड़े से बड़े पेचीदा मसाइल हैं, आप उनको अपनी गुफ्तो शुनीद से हल कर सकते हैं। जिन मकासद पे माजी में आपने बड़ी शदीद मेहनत की थी और मायूस हुए थे, अब आपको जुर्रतमंदाना इक़दाम करना चाहिए। 5 जुलाई आपके लिए अच्छा मुबारक दिन है, और इसका असर आइंदा पूरा महीना आपको मिलता रहेगा। 13 जुलाई आपके ज़ायचा के 9वें घर में शम्स और अतारद का क़िरान होने वाला है। अतारद ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो इसका आपके अक़ीदा पे, आपकी सोच पे, आपके मज़हब, आपके नज़रिया पे बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी, एतक़ाद बदलना शुरू हो जाएगा, नज़रिया बदलना शुरू हो जाएगा, बातचीत का जो उसलूब है, अंदाज़ है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। आपको ये एहसास होगा कि आपके पास अब तक जितनी मालूमात हैं, वो नाक़िस हैं, और आपको ये एहसास होगा कि चाहे मैंने जितनी भी तहक़ीक़ की है, जस्तजू की है, गौर व खौज़ किया है, मुतालिया किया है, इसके बावजूद इसमें कमी है, इसमें नक़्स है, मुझे अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और जिन मामलात में आप उलझे हुए हैं, जिन मसाइल में आप फँसे हुए हैं, इनसे आप बआसानी बाहर आने का रास्ता भी निकाल लेंगे। मिड जुलाई, 16 जुलाई से जो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का नया चाँद है, ये आपके ज़ायचा के 9वें घर में तुलू हो रहा है, और इसका सीधा-सीधा असर आपके सोचने समझने की सलाहियत पे पड़ेगा। आप हकीकतों को दरियाफ़्त करेंगे। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के पूरे महीना में आपके लिए इस्तिख़ारा करना बहुत अच्छा होगा, चूँकि जैसे ही आप इस्तिख़ारा करेंगे, वक़्त की क़ुव्वत आपकी मदद कर रही है। आपको हक़ाइक़ नज़र आएँगे, ग़ैबी इशारे आपको मिलेंगे। आप एक हकीकी नई बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी नई ज़बान को सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आप कोई कोर्स करना शुरू कर सकते हैं। आप सफ़र पे जाते हैं, तो सफ़र आपके लिए वसीलाए ज़फ़र बनेगा।
آپ آگے بڑھنے کے لیے جس کام کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس میں آپ کو ضرور کامیابی مل جائے گی۔ 24 جولائی بحمدہ تعالی میرکری اسٹیشن ریٹروگریڈ ختم ہو جائے گا آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں۔ یہ جون کے آخر سے ایک مصیبت اور وبال بنا ہوا تھا، آپ کے سفری منصوبے رک رہے تھے، بات چیت میں رکاوٹ تھی، بہت سے معاملات میں خرابیاں آ رہی تھیں، لیکن جیسے ہی میرکری ڈائریکٹ ہوگا تو 24 جولائی کے بعد یعنی جولائی کے آخری ہفتہ میں آپ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے رکے ہوئے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 27 جولائی شمس جو کہ آپ کے زائچہ کے 10ویں بیت القسمت میں ہے، پلوٹو کے مد مقابل آ جائے گا، پلوٹو کے ساتھ مقابلہ قائم کرے گا، تو آپ کے زائچہ کے ہاؤس آف کیریئر بیت القسمت کا آپ کے گھر کے معاملات کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا۔ جو چوتھا وطد گھر ہے زائچے کا، ایویٹار گیٹ، آپ کا گھر، آپ کی گھریلو زندگی، اس کا آپ کے کیریئر کے ساتھ مقابلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ مقابلہ بڑا تادیر رہے گا، چونکہ پلوٹو تو آپ طویل عرصہ یہاں آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں پڑا ہے، اور اس کے اپوزیشن ڈیگن میں 13 مہینے کے لیے مشتری آ چکا ہے، تو خاندانی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی نجی زندگی تہ و بالا ہو سکتی ہے، اور آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی ضرور آئے گی، اور وہ تبدیلی انشاءاللہ مثبت ہوگی، چونکہ مشتری بہرکیف آپ کا حمایتی ہے، آپ کی سپورٹ کر رہا ہے۔ 27 جولائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زحل ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور نیپچون بھی آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو سال کے آغاز سے جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے 2026 جنوری سے فروری سے جو آپ کے کام رکے ہوئے تھے، آپ کے رکے ہوئے کام پایہ تکمیل تک پہنچیں گے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، جمود ختم ہو جائے گا، اور آپ بہت مصروف ہونے والے ہیں۔ 29 جولائی سن جوپیٹر کنجیکشن کیزمی، یہ سال کا سب سے بہترین وقت ہے، اور یہ 12 سال کے بعد ایسا موقع آیا ہے جب یہ آپ کے زائچہ کے بیت القسمت میں ہم کران ہو رہے ہیں۔ شمس کا تعلق طاقت، بلندی، اختیار، اقتدار اور رتبے کے ساتھ ہے، خود اعتمادی کے ساتھ ہے، اور مرتبہ اور مقام کے ساتھ ہے، اور مشتری کا تعلق وسعتوں کے ساتھ ہے، اور ہر سعادت کو جذب کرنے حاصل کرنے کے ساتھ ہے۔ تو جب ان دونوں کا کنجیکشن ہو رہا ہے، کیزمی ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ اس وقت میں آپ چاہیں تو لوح سعادت شمس و مشتری بنوا سکتے ہیں، کیزمی کا پلانٹری تلسمن آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور یاد رہے آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں 11 اور 12 جولائی کو شمس اوج یافتہ ہوگا۔ 9ویں گھر کا تعلق آپ کے اعلیٰ تعلیمی امور کے ساتھ ہے، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہے، جو آپ کی ہائی ایجوکیشن ہے، اور آپ کا ٹریول ابراڈ ہے، اور آپ کی روحانی طاقت ہے، اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ سارے معاملات 9ویں گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اگر آپ کسی مقدمہ کو لڑ رہے ہیں، آپ کا کوئی دیوانی یا فوجداری مقدمہ زیر عدالت ہے، تو قانونی امور میں فتح اور کامیابی کا تعلق بھی زائچہ کے 9ویں گھر کے ساتھ ہے۔ وہ 9ویں گھر میں اوج شمس کی جو لا ہے، سنہری پتر پہ اگر آپ لکھواتے ہیں ایک سائیڈ پہ 11 اور 12 جولائی اوج شمس میں، اور پھر 29 جولائی کیزمی کے اوقات میں مشتری کا وفق اور نقش اس پہ آپ کے مقصد کے مطابق بلندہ کر دیا جائے، تو یہ آپ کے لیے ایک سدا بہار طاقتور لا ہوگی، جو آپ کے زائچے کے 9ویں اور 10ویں دونوں گھروں کے معاملات درست کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ اور ویسے بھی اگر اس وقت کی اہمیت، افادیت اور طاقت کو دیکھا جائے تو کلاسیکل اسٹرالوجیکل سسٹم میں آپ کا رولر پلانٹ مارس ہے۔ مارس اور جوپیٹر یہ دونوں آپس میں دوست ہیں، اور شمس جب آپ کے زائچہ قسمت میں بیٹھے ہوئے مشتری کے ساتھ آ کے ہم قران ہو رہا ہے، تو شمس بھی آپ کا دوست ہے۔ تو شمس، جوپیٹر اور مارس یہ تینوں آپس میں دوست ہیں۔ ان تینوں کا مشترکہ جوہر ایک ایسا جیم سٹون جو ان تینوں کی قوتوں سے مالا مال ہے، جس کے پاس مشتری کی وسعت کی طاقت بھی ہے، شمس کے اقتدار کی طاقت بھی ہے، اور مارس کی
صحت مندانہ اور دبدبا، روب اور زبردست اعتماد والی قوت بھی ہے، فتح یابی اور نصرت کی قوت ہے۔ تو ان تمام قوتوں کا جو سرچشمہ ہے وہ ایک ہی جیم سٹون ہے، امبر سٹون۔ اگر آپ کو یہ میسر آ جاتا ہے تو امبر سٹون، چاہے آپ بریسلٹ پہن لیں، چاہے آپ رنگ فنگر میں پہن لیں، چاہے آپ لاکٹ پہن لیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امبر کا نیچرل کلسٹر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ابھی مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اکثر و بیشتر یہ جعلی بنایا جاتا ہے۔ یہ لیبارٹری مین میڈ ہوتا ہے، لیبارٹری کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ بالکل جعلی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اصلی امبر سٹون مل جائے تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اگر وہ نہیں ملتا تو آپ امبر ایسینشل آئل، اس کی اروما تھراپی کر سکتے ہیں، اپنے شیمپو میں اس کے 4 قطرے ڈال کے شیمپو اپنے سر پہ ملتے رہیں۔ پانی کے ٹب میں 2 یا 3 ڈراپس ڈال کے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ آپ ایسینشل آئل کو اپنے کسی عطر میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عطر امبر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شمس، مشتری اور مارس کی مجموعی قوتیں عطر امبر میں موجود ہے، تو امبر خالص کا عطر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ امبر کی تسبیح بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چاہیں تو سنہری دھات پہ اوج شمس 11-12 جولائی کی لو ایک سائیڈ پہ اور کیزمی کی لو 29 جولائی کو دوسری سائیڈ پہ آپ کنندہ کروا کے اس لافانی سدا بہار لازوال وقت کی قوت کو ہمیشہ کے لیے اپنی مٹھی میں قید کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پہ دیے نمبر پہ اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔